میرا نام امجد ہے۔ اسکول کے زمانے سے ہی میرا صرف ایک دوست تھا، اس کا نام آصف تھا۔ ہم دونوں ہی صرف ایک دوسرے کے دوست تھے، ہمارا کوئی اور دوست نہیں تھا۔ میرا رنگ سانولا اور نقوش بھی واجبی سے تھے، جبکہ آصف انتہائی خوبصورت تھا۔ رنگ ایسا جیسے اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہو، نقوش انتہائی متناسب، قد نکلتا ہوا، شربتی آنکھیں، سنہرے بال، جو دیکھتا تو بس دیکھتا رہ جاتا۔ ہم دونوں کی ظاہری صورت میں اتنا فرق تھا، لیکن ہمارے اندر کی شخصیت اور عادت و اطوار کافی حد تک ملتے جلتے تھے۔ ہم دونوں ہی پڑھائی کے دلدادہ تھے اور اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرنے سے بچتے تھے۔ کھیل کود کی بجائے ہمیشہ کوشش ہوتی کہ پڑھائی کو زیادہ وقت دیں۔ ہم دونوں ہی کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتے، لیکن وہ ہمیشہ فرسٹ آتا اور میں ہمیشہ سیکنڈ، لیکن مجھے کبھی بھی اس سے حسد محسوس نہیں ہوا۔ میری نظر میں وہ اس بات کا حقدار تھا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے آگے رہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ اس کے ماں کے آصف سے قبل 3 بچوں کی ولادت ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ نوزائیدگی میں ہی چل بسے تھے۔ آصف بہت دعاؤں اور منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ شروع سے ہی اس کا بہت خیال رکھا گیا تھا، کیونکہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، اسی وجہ سے مزاجن بھی وہ بہت نرم و نازک تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، اور اس کے والد اس کے لیے عمر دراز اور نیک انسان ہونے کی دعائیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک بھی بنایا تھا اور اس میں یہ خواہش اور جذبہ بھی دیا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ اس کے ماں باپ کم وسائل کے باوجود اس کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ اس کے والد گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھے۔ 5ویں جماعت میں جب ہم دونوں نے ٹاپ کیا تو ہمیں وظیفہ ملنے لگا۔ نصابی کتابوں کے علاوہ بھی ہمیں مطالعے کا شوق تھا۔ اس کے والد اس کو لائبریری سے اچھی کتابیں لا دیتے۔ ہمارا شہر کی اکلوتی لائبریری میں عمدہ کتب موجود تھیں۔ ہم دونوں مل کر ساری کتابیں پڑھ لیتے۔ آصف اور میری ذہنی تربیت میں ان کتابوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ میٹرک میں ہم دونوں نے اچھے نمبر لیے اور ایک اچھے کالج میں ہمیں داخلہ مل گیا۔ اس کے والد نے آصف کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اب ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دی تھی۔ کبھی کبھی حسن بھی اکثر مصیبت بن جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کچھ بدماش قسم کے لڑکوں نے گینگ بنایا ہوا تھا جو ہر برا کام کرتے تھے۔ اسٹریٹ کرائم، منشیات فروشی ان کا کام تھا۔ یہ جوئے کے اڈے بھی چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کو تنگ کرنا یا شریف لڑکوں کو تنگ کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک دن ہم دونوں دوست کالج سے گھر آ رہے تھے کہ اچانک اس گینگ سے سامنا ہو گیا۔ وہ ہمارے راستے میں آ گئے۔ میری طرف تو انہوں نے توجہ نہ کی، لیکن آصف کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے اور اس کے حسن کی تعریفیں کرنے لگے۔ ہم ان سے کترا کر جانے لگے، لیکن انہوں نے راستہ روک لیا اور آصف سے کہنے لگے کہ تم ہم سے دوستی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ اس اثنا میں کچھ لوگ وہاں رک گئے تو ہمیں وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا، لیکن اگلے دن یہ سارے اوباش کالج کے قریب ہی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے آج پھر ہمارا راستہ روک لیا اور آصف کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ ہم نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمارا تعلق شریف گھرانے سے ہے اور ہم کوئی ایسی ویسی حرکت میں ان کا ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ مسلسل آصف کے ساتھ اوچھی حرکات کرتے رہے۔ آج بھی ان کا یہی اصرار تھا کہ ہم سے دوستی کر لو۔ بہرحال کچھ دیر بعد انہوں نے ہمیں جانے دیا۔ دراصل یہ لڑکے آصف کی اچھی صورت اور چہرے پر معصومیت دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے تھے اور اس کو غلط راہ پر ڈالنا چاہتے تھے۔ ہم اب واقعی گھبرانے لگے تھے، لیکن ہم نے اپنے اپنے گھروں میں کچھ نہیں بتایا، بس اپنے طور پر گھر سے نکلنا کم کر دیا۔ کالج بھی آنے جانے کے لیے ہم نے لڑکوں کا گروپ بنا لیا۔ ہم سب ساتھ مل کر کالج جاتے اور آتے۔ اب وہ لڑکے ہمیں نہ روکتے،
لیکن وہ مسلسل ہمارے راستے میں ضرور کھڑے ملتے اور انتہائی غیر مہذب مسکراہٹ کے ساتھ ہماری طرف دیکھتے۔ گھر آنے کے بعد سارا وقت ہم لوگوں کا پڑھائی میں گزر جاتا۔ صرف شام میں ہی ہم دونوں گھر کے قریب پارک میں جاتے، جاگنگ کرتے اور تازہ ہوا کا مزہ لیتے۔ بس یہی ہمارا اکلوتا مشغلہ تھا۔ نہ جانے ان لڑکوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم روز شام میں پارک جاتے ہیں۔ اب وہ پارک میں بھی آنے لگے۔ وہ ہمارے اوپر آوازیں کستے اور ہمیں تنگ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ مجھے تو وہ اتنے لفٹ نہ کراتے، لیکن ان کا نشانہ آصف ہوتا تھا۔ بالآخر آصف نے تنگ آ کر پارک جانا بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ لڑکوں کا آپس میں دوستی کرنا اور اچھے تعلقات رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دوستی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بد کردار لڑکے تھے اور ان کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ ان لڑکوں نے بھی اب جیسے ضد پکڑ لی تھی کہ وہ آصف کو قابو کر کے رہیں گے۔ اس صورتحال میں وہ گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ بات اس کی والدہ نے بھی محسوس کر لی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے آصف سے پوچھا کہ تم نے پارک جانا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے بہانہ کر دیا کہ پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہے اور ٹائم کم ہے، اس لیے اب میں پارک نہیں جاتا۔ لیکن وہ اس کی والدہ تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے۔ آخر یہ بات انہوں نے اپنے شوہر کو بتائی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آصف سے کہا کہ باہر نکلا کرو، جب اتنا زیادہ پڑھائی کرتے ہو تو تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کیا کرو۔ اس وقت بھی آصف نے اپنے والد کو کچھ نہ بتایا، لیکن یہ بدمعاش لڑکے ایک دن اس کے گھر بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بیل بجائی تو والدہ نے دروازہ کھولا تو لڑکوں نے آصف کا پوچھا۔ والدہ نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور آصف سے کیوں ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آصف کے کالج کے دوست ہیں، ہمیں اس سے ضروری کام ہے۔ اس اثنا میں آصف نے کھڑکی سے ان لڑکوں کو دیکھ لیا۔ جب اس کی والدہ اس کو بتانے آئیں کہ تمہارے کالج کے دوست آئے ہیں تو اس نے بتا دیا کہ یہ میرے دوست نہیں ہیں، یہ شرارتی اور برے لڑکے ہیں، یہ آوارہ گردی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، میرا وقت برباد کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی سے روکنا چاہتے ہیں۔ مجھے پڑھنا ہے، میں نے کچھ بننا ہے، آپ کی آرزو پوری کرنی ہے۔ یہ جب آئیں تو کہہ دیا کریں کہ آصف گھر پر نہیں ہے۔ اب جب بھی وہ بلانے آتے، ماں کہہ دیتی کہ آصف گھر پر موجود نہیں ہے، وہ ٹیوشن پڑھنے گیا ہے۔ وہ صرف نماز پڑھنے کو گھر سے نکلتا تھا، لیکن اب وہ مسجد کی بجائے نماز بھی گھر پر پڑھنے لگا۔ اس نے خود کو خود ہی نظر بند کر لیا۔ اس کے والد صاحب نے بھی نوٹ کر لیا کہ آصف کچھ پریشان ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بیٹا کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ آصف نے اپنے والد کو بتا دیا کہ چند بدقماش لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں باہر نکلتا ہوں تو وہ آ جاتے ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں، تو بیٹا شام کو تم میرے ساتھ اپنے چچا کی دکان پر چلا کرو، میں بھی وہیں تمہارے چچا کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، گھر سے کچھ دیر کے لیے باہر نکلو گے تو جی بہل جائے گا۔ اب جب اس کے ابو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد چچا کی دکان جاتے، آصف بھی ساتھ ہو لیتا۔ وہ اپنی کتابیں لے جاتا۔ چچا کی دکان کے عقب میں ایک کمرہ آرام کی غرض سے بنا تھا، وہاں جا کر پڑھتا، اور جب تازہ دم ہونے کو جی کرتا چچا زاد کے ساتھ دکان پر جا بیٹھتا۔ رات کو جب ابو گھر لوٹتے اسے ہمراہ لے آتے۔ یوں ابا کی موجودگی میں وہ لڑکے آصف کو تنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ماں کو بھی اب زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ بے شک سب مائیں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہیں، لیکن اس کی ماں کا پیار تو جیسے سمندر تھا۔ جب تک بیٹا گھر نہ لوٹ جاتا، ان کی نگاہیں اور کان دروازے کی طرف لگے رہتے تھے۔ 2 منٹ اوپر ہو جاتے تو بے قرار ہو جاتی۔ آصف گھر آ جاتا تو وضو کر کے روزانہ 2 نفل شکرانے کے ادا کرتی کہ لخت جگر بخیر و عافیت گھر آ گیا ہے۔
اس طرح اب سکون سے دن گزرنے لگے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اور آصف نے شاندار نمبروں سے FSC پاس کر لیا اور ہمیں انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا۔ کچھ دنوں سے آصف پرسکون رہنے لگا تھا کیونکہ ان لڑکوں نے دروازے پر دستک دینی چھوڑ دی تھی۔ وہ اب آصف کا پیچھا نہیں کرتے تھے، شاید تھک کر ہار مان لی تھی۔ ہمارا انجینئرنگ کالج میں پہلا تعلیمی سال تھا اور یہ گرمیوں کے دن تھے۔ دوپہر میں گلیاں اور سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں۔ ایک روز ہم کالج سے لوٹے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اس دوران میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میری والدہ نے مجھے جگایا کہ آصف کی والدہ آئی ہیں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ان سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ آصف تمہارے ساتھ تو نہیں ہے؟ میں نے بتایا کہ میں تو کالج سے آ کر سو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کالج سے آ کر نہانے چلا گیا تھا۔ میں اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ جب وہ نہا کر نکلا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ آصف دروازے پر گیا۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے جا کر دیکھا وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ وہ تو گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے اور کبھی بھی بغیر بتائے کہیں نہیں جاتا، اس لیے مجھے فکر ہو رہی ہے۔ میں بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا۔ میں نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملا۔ اس دوران اس کے والد بھی آ گئے اور ہم دونوں اور محلے کے لوگ مل کر اس کو تلاش کرنے لگے۔ آصف کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ہم لوگ پولیس اسٹیشن گئے اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی ہم لوگوں کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی والدہ کی جو حالت تھی سو تھی، لیکن باپ کے چہرے سے بھی ان کے اندر کی کیفیت کا پتہ چل رہا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا رکھا ہوا تھا۔ اس کے والدین کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی وہ رات قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا، یا یوں کہیں کہ وہ میرا بھائی تھا۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو اس کے ماں باپ بھی ہمت ہار جاتے۔ رات رینگ رینگ کر گزر رہی تھی۔ ہم مسلسل تلاش میں لگے تھے۔ پولیس بھی مستعدی دکھا رہی تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات کوئی 4 بجے کا وقت ہوگا کہ پولیس کے پاس خبر آئی کہ ہائی وے پر ایک ہوٹل کے پاس فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اور کچھ لوگ اس میں مارے گئے ہیں۔ وہ سب جوان لڑکے ہیں۔ پولیس وہاں چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد پولیس نے کال کر کے ہمیں ڈسٹرکٹ ہسپتال بلا لیا۔ ہم فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی 5 لڑکے خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں۔ اچانک آصف کے والد زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت میری نظر بھی آصف پر پڑی تو میرے حواس بھی جاتے رہے۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا، مگر وہ ہم سب سے بہت دور جا چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کو اس سنگ دل دنیا کے حوالے کر کے اکیلا ہی ابدی سفر پر جا نکلا تھا۔ میں بھی اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جب کچھ حواس بحال ہوئے تو پولیس نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ ایک کار ہائی وے پر ایک ہوٹل پر آ کر رکی۔ اس میں سے 3 لڑکے اترے اور ہوٹل کے اندر کھانا لینے چلے گئے۔ 2 لڑکے کار میں بیٹھے تھے۔ اچانک ان دونوں میں سے ایک لڑکا تیزی سے کار سے باہر نکلا۔ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ غالباً اس لڑکے کو یہ لوگ اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور اس نے موقع غنیمت جان کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کو پکڑنے کے لیے دوسرا لڑکا بھی باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا، لیکن جیسے ہی پستول والا لڑکا باہر آیا، پہلے والے لڑکے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس سے پستول چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس اثنا میں گولی چل گئی اور گولی پستول والے لڑکے کو ہی لگی۔ گولی کی آواز سن کر اس کے تینوں ساتھی بھی ہوٹل سے باہر آئے اور انہوں نے بھی ہتھیار نکال لیے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے اس لڑکے نے پستول اٹھا کر ان پر فائر کر دیے۔ دوسری طرف سے بھی فائرنگ کی گئی اور نتیجے میں سب زخمی ہو گئے۔ ہسپتال پہنچنے تک چاروں بدماش ہلاک ہو چکے تھے۔
صرف آصف ابھی زندہ تھا۔ اس نے پولیس کو بیان دیا کہ ان کو ان لڑکوں نے گھر سے اغوا کیا تھا اور کہیں دوسرے شہر لے جا رہے تھے۔ راستے میں رکے تو موقع غنیمت جان کر آصف نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ آصف نے اپنی جان تو دی، لیکن ان بدقماشوں کو واصل جہنم کر کے ان سے اپنے علاقے کو پاک کر دیا۔